سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا واقعہ تھا APS ثانیہ جس میں معصوم بچوں کی نے جام شہادت نوش کی، جو کہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے اور جو پوری دنیا میں جھوٹ بولنے کا ماہر ہے، تو جب جو ملک جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی ہے، کیا اتنی دہشت گردی کبھی بھارت میں ہوئی ہے؟ اگر بھارت ہر چیز کا الزام، ناکام الزام پاکستان پہ لگاتا ہے، تو آج تک کوئی ایک الزام بھارت ثابت کر سکا ہے؟ اور جو پاکستان میں بدترین دہشت گردی ہوئی ہے، چاہے اس میں مختلف گروپس کی سپورٹ ہو، چاہے بلوچستان میں دہشت گردی ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو، چاہے کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، یا مختلف اوقات میں بھارت نے لوگوں کو سپورٹ کی ہے، تو کیا ان سب چیزوں پہ جہاں پہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، جہاں پہ بھارت کی انوالومنٹ ملی ہے، بھارت نے نیٹ ورکس کو فائنینشیل مورل ٹریننگ کی سپورٹیں کرتا رہا ہے، اس پہ بھارت کی خاموشی کیوں ہے؟ کیا بھارت کی عوام یہ دیکھنے سے قاصر ہے کہ کس طریقے سے ان کے ملک کے سربراہان ہمیشہ سے اور ان کے ملک کی ایجنسیاں ہمیشہ سے ان دہشت گردیوں اور ان کے نیٹ ورکوں کو فروغ دیتی ہیں پاکستان کے خلاف، جس میں کہتے ہیں کہ جی سامنے آپ فگرز کو لے کے آئیں۔ پچھلے میں نے ایک مثال دیا کہ پچھلے 20 سال میں بھارت میں دہشت گردی میں کتنے لوگ مرے ہیں، اور پاکستان میں پچھلے 20 سال میں نے کہا کہ 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کیا یہ فگرز، یہ سٹیٹس دنیا نہیں دیکھتی ہے؟ تو پاکستان جس نے ہمیشہ نہ صرف دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردوں سے لڑتا ہوا آیا ہے، ہماری فورسز دہشت گردوں سے لڑتی ہوئی آئی ہیں، ہماری عوام نے بہت بڑا سفر کیا ہے دہشت گردی کا، اور اگر ہمارے ملک پر الزام لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت نے جو معصوم کشمیریوں کے ساتھ کیا، کیا وہ کسی سے چھپا ہوا ہے؟ جو وہاں پہ کشمیری جو کہ حق خود ارادیت کی تحریک چلا رہے ہیں، کشمیری لیڈران آج دن تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھارت کی سو کالڈ ڈیموکریسی کہاں چلی گئی؟ اور بھارت کیوں یہ چیز کرنے سے قاصر ہے کہ کشمیری عوام کو یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے بنا پر انصاف دے؟ وہ کشمیری جو کہ ڈیموکریسی کہاں چلی گئی؟ اور بھارت کیوں یہ چیز کرنے سے قاصر ہے کہ کشمیری عوام کو یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے بنا پر انصاف دے؟ وہ کشمیری جو کہ بھارت میں نہیں رہنا چاہتے، وہ کشمیری جو کہ بھارت میں وہ ظلم اور ستم جو وہاں پہ برپا جا رہا ہے معصوم عورتوں پر، معصوم کشمیریوں پہ، اور جس طریقے سے پیلٹ گنز کے ذریعے ان مظاہرین کو ہمیشہ مارا گیا، شہید کیا گیا وہاں پہ ہزاروں مجاہدین کو، ہزاروں ان لوگوں کو جو کہ کشمیر کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے جو آواز اٹھا رہے تھے، اس پہ بھارت کی خاموشی۔ آرٹیکل 370 کے ذریعے جو کشمیریوں پر جو ایک نئے قوانین نافذ کیے گئے، جو کہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے اور ان قراردادوں کی وائلیشن ہے جس قراردادوں کے ذریعے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر کیا گیا۔ اور یہ ساری مودی سرکار جب بھی حکومت میں آئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے مائنورٹیز کو نقصان پہنچایا ہے بھارت میں، اسی جیسے مثال بھی موجود ہے، یا باقی جگہوں پہ جس طریقے سے
بھارتی حکومت کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے، جو کہ اس وقت بھی ہر جگہ پہ جاری ہے. بھارت نے پاکستان پہ بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگائے. بھارت نے، اور ہمیشہ سے بھارت اس طریقے سے ثبوت کے بغیر جو الزامات لگاتا رہا ہے جس کے ان کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہیں، اور وہ صرف ایک بغض ماویہ میں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت نے پورا ڈرامہ خود بچایا ہے کہ وہ جو ایگریشن چاہتا ہے پاکستان کے خلاف، جو اس کی بدنیتی ہے پاکستان کے خلاف، اس کو جاری رکھ سکے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی الزامات لگائیں اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان ہر قسم کی آزادانہ تحقیقات کو ویلکم کرتا ہے، پر بھارت خود واقعات کر کے اور خود بہانے بنا کر جس طریقے سے جنگی جنون مودی سرکار اور بھارتی فوج کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، اس سے پاکستان نہ خائف ہے نہ پاکستان ڈرتا ہے. آج بھی پاکستان کے پاس بدنام ترین دہشت گرد کلبھوشن یادو جیسے لوگ پاکستان کی تحویل میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث رہے ہیں، جن کے ٹھوس شواہد آج بھی حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں. پہلگام واقعہ جس میں 7 لاکھ بھارتی فوج پہلگام میں موجود تھی، یہ انڈیا کا سیکورٹی لیپس ہے. یہ بھارت کا کہ آرمی جو ہے، جو 7 لاکھ وہاں پہ باقی کیا کر رہی تھی کہ 3-4 لوگ آئے اور واقعہ کر کے گئے، اور وہ ایل او سی سے بہت دور علاقہ موجود ہے، اور آج دن تک کوئی بھی چیز بھارت ثابت نہیں کر سکا ہے. یہ فیک آپریشنز بھارت نے پہلے سکھ برادری کے خلاف بھی کیے، یہ فیک آپریشن بھارت نے اس وقت بھی جاری کیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جنگی جنون اگر بھارت نے پورا کرنا ہے تو اپنا پورا شوق کر لے. پاکستان فوج، پاکستان کی عوام ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. بھارت کان کھول کے سن لے، اس کا مقابلہ صرف ہماری آرمی سے نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہماری 25 کروڑ عوام سے بھی ہے. اور جو جذبہ پاکستانی عوام کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جذبات کہیں اور کسی قوم کے نہیں دیکھے. قوم کے جذبات ہائی مورلز ہیں، اور ہر قسم کے جنگی جنون کا منہ توڑ مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی 25 کروڑ عوام تیار ہے. اگر بھارت نے یہ غلطی کی تو یہ بھارت کے لیے اور بھارتی عوام کے لیے اور بھارت کے مستقبل کے لیے یہ خودکشی ہوگی، کیونکہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے. پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی قوت بنایا ہوا ہے. واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، جس کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی قوت بنایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے. پاکستان کے پاس میزائل بھی ہیں، پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین ایئر فورس بھی ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین نیوی بھی ہے، اور پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین آرمی بھی ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جو کہ سیاسی چیزیں سب سائیڈ میں کر کے
جو ہمارے انٹرنل سیاسی ایشوز ہیں سب سائڈ میں کر کے سب پوری قوم کا بچہ بچہ بھارت کو منہ پر جواب دینے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیموکریٹ کہتا ہے اور آزادی کی بات کرتا ہے بھارت، اس کے بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے شرمناک طریقے سے کوریج کی اور پھر جس طریقے سے پاکستانی میڈیا نے ان کو آئینہ دکھایا، میں پاکستان کی تمام میڈیا ہاؤسز کو، اخباروں کو، ٹی وی چینلز کو، یوٹیوبرز کو، ویلاگرز کو، سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے بھارتی جھوٹے پروپیگنڈا کو ہمیشہ کی طرح آپ نے جو اس بار بھی منہ توڑ جواب، کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو اپنے آپ کو سو کالڈ ڈیموکریسی بھارت کہتا ہے، اس نے پاکستانی چینلز پہ، پاکستانی اینکرز پہ پابندی لگا دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا ایک اور مقام ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ضرور دیکھے، انٹرنیشنل جریدے ضرور دیکھیں، انٹرنیشنل سپر پاور ممالک ضرور دیکھیں کہ بھارت کا ٹالرنس لیول کیا ہے، کہ اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو میڈیا ہاؤسز کو بلاک کر دیا، یوٹیوب کی سائٹس کو بلاک کر دیا، پاکستانی ویب سائٹ کو بلاک کر دیا۔ ڈر کیوں رہا ہے بھارت؟ خوف کس چیز کا ہے بھارت کا؟ ہمارے ملک میں تو کوئی چیز بلاک نہیں ہوئی، ہم تو کہتے ہیں جو آپ نے بولنا ہے بولیں، ہمارے لوگوں کو بلائیں، ہمارے لوگ آپ کو جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، آپ کے منہ میں، آپ کے فیس پہ بیٹھ کر آپ کی حقیقت بتائیں گے۔ لیکن جو ڈر اور خوف کا عالم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بھارتی جنگی جنون کی شروعات تو بھارت نے کر لی ہے، لیکن اس وقت بھارتی آرمی کی اور بھارتی حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے گیدر بھپکیاں تو دے چکے ہیں، اب ان کو کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان جو کہ پرامن ملک ہے، پاکستانی قوم جو کہ پرامن قوم ہے، جو کہ کبھی جنگی جارحیت نہیں چاہتے، ہم پاکستان کبھی بھی کسی چیز کی شروعات نہیں چاہتا، نہ پاکستان کبھی کسی چیز کی شروعات کرے گا، لیکن اگر پاکستان پہ کسی نے میلی آنکھ رکھی اور کسی نے ایگریشن کی تو بھارت کا وہ حشر ہوگا کہ بھارت ساری عمر یاد کرے گا کہ اس کا کس سے پالا پڑا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ پاکستان کمزور ملک نہیں ہے، اور میں صرف یہ گیدر بھپکیاں یا اس چیزیں باتیں نہیں کہ آپ کو پاکستان کی صلاحیتوں کا علم ہے، پاکستان کی ٹیکنالوجیز کا علم ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، تو پاکستان پہ ہر وہ میلی آنکھ جو پاکستان کی طرف اٹھی، وہ آنکھ پھوڑنا پاکستان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اور پھر یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی، ان کے اپنے جواہر لال نہرو کے اس ڈاکیومنٹ کو بھارت اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ وائلیشن کرے گا، جس طرح اس نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے، آپ کے لیے پیغام ہے، یا تو یہ سندھو کا پانی بہے گا ورنہ بھارت کا خون بہے گا۔ پاکستان کوئی چیز نہ غیر آئینی نہ غیر قانونی مانگ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہا ہے پاکستان کہ جو بھی قوانین ہیں، جو بھی فورمز ہیں، اس پہ ہم ان فورمز میں ہر آزادانہ تحقیقات کو ویلکم کہیں گے، لیکن اگر کوئی پری پلانڈ ٹرانسکرپٹ کے ذریعے یہ واقعہ بھارت نے خود کروایا ہے اور وہ اس پہ پاکستان کو ملوث کرنے کی کوئی سازش کر رہا ہے، تو کان کھول کے بھارت سن لے کہ یہ 25 کروڑ عوام، 25 کروڑ قوم اور فورسز مل کر آپ کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کہ پیس پر یقین رکھتا ہے، پاکستان جو امن پہ یقین رکھتا ہے، پاکستان جس نے کبھی ایگریشن نہیں کی، جو سب سے بڑا میں نے کہا کہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، عالمی طاقتیں بتائیں، عالمی قوتیں بتائیں کہ جو 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، جس میں بیشتر بھارت کے خلاف شواہد موجود ہیں،
اس پہ بھارت پہ کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے، اور بھارت کے انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو کہ پاکستان کے آلموسٹ ہر علاقے میں انہوں نے کیا ہے، اس پہ بھارت کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف سخت تحقیقات ہو. کلبھوشن یادو جیسے لوگ جو کہ اس وقت پاکستان کی قید میں ہیں، اور ان کے کنفیشن سٹیٹمنٹس جو کہ میڈیا پہ بھی موجود ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں بھارتی حکومت کے کہنے پہ آ کے دہشت گردیاں کی ہیں، اس ساری چیزوں کے تانے بانے کے بعد بھارت کے خلاف سخت کارروائی ہو، اور جو جنگی جنون بھارت شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم اور ہماری افواج ہر وقت الرٹ بھی ہیں اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بھی ہیں. جس طرح ماضی میں ان کا ایک پائلٹ پاکستان کی سرحد میں داخل ہونے کی اس نے کوشش کی اور اس کا جو حشر کیا، بھارت اس کو نہ بھولے، اور اگر پھر بھی اگر بھارت کی طرف سے کوئی بھی اس طریقے کی کوشش کی گئی تو اس سے بڑا جواب بھارت کو دیکھنا پڑے گا. آج کچھ ویڈیوز انڈیا سے سامنے آئی جس نوجوان کو لے کر انڈین میڈیا شور مچاتا ہے کہ نیوی کا افسر تھا وہ مر گیا اور اس کے بعد ایک طرح مارا گیا. اس کی بہن نے کہا ہے کہ میرا بھائی 2 گھنٹے تک اس پہلگام علاقے میں تڑپتا رہا، فوج یا انڈین کا کوئی ایمبولینس انہیں ریسکیو کرنے کے لیے نہ آئی، اور اس واقعے کی ایف آئی آر جب یہ جاری تھا اس سے 10 منٹ پہلے ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے. 5 منٹ انڈین میڈیا کی اتنی بوکھلاہٹ، اور جس کا اپنا جو نیوی کا سپاہی جو کہہ رہے ہیں افسر وہ تڑپتا رہا 2 گھنٹے، اس کی بہن کہہ رہی ہے فوج ہم پر کیا کرے گی. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بھارتی میڈیا نے اور پھر جو بھارتی حکومت جو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کرتی ہے، یہ شاید دنیا کا واحد واقعہ تھا کہ ابھی تک شاید ان کی فورسز کو پتہ نہیں چلا کہ جی واقعہ ہو گیا اور ایف آئی آر پہلے کٹ گئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی، وہ کہتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے. بھارت نے جھوٹ بولا اور اس نے وہ ٹائمنگ میں پہلی غلطی کی. پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اپنے نیوی کے افسر کو وہ نہیں بچا سکے اور ان کے اگر 1.5 گھنٹے تک وہ تڑپتا رہا، کوئی بھی شخص تھا، اس کی اپنی بہن، سگی بہن کہہ رہی کہ جی وہ تڑپتا رہا اور اس کو کوئی امداد نہیں پہنچ سکی، اس کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا، تو 7 لاکھ بھارتی فوجی کیا کر رہے تھے وہ. تو یہ سارا بھارت کی کارکردگی پہ، بھارت کی اس ایگریشن پہ جو ہے وہ سوال نشان اٹھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی انٹرنیشنل فورسز کو دیکھنے چاہیے. جب ساری چیزوں کے تانے بانے ملیں گے تو اس میں گلٹی جو ثابت ہوگا وہ یہ خود مودی سرکار اور اس کی انڈین آرمی ثابت ہوگی. یہ بتائیں کہ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ بھارت میں جتنی بھی دہشت گردی اس پہ ہمارا ہاتھ ہے، لیکن بھارت کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا اور بھارت کا آخر یہ علاج کیا ہے، کیونکہ ہم تو کہہ رہے نہیں ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ دہشت گردی کیوں. دیکھیں جی، ایک چیز کی ہی اسکرپٹ خود لکھا ہے بھارت نے، اس پورے پہلگام واقعے کا خود لکھا ہے، اور ظاہر ہے وہ الزامات لگائے گا. جتنا جلدی یہ واقعہ ہوا اور جتنا جلدی ایف آئی آر کٹی اور اس کے بعد جتنا جلدی پاکستان پہ الزام لگے اور جتنا جلدی سیکنڈ ڈے جو ہے ان کے ایگریشن آگے بغیر کسی ثبوت کے، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ واقعہ کس نے کیا ہے، بغیر وداؤٹ اینی ایویڈنس. جس طریقے سے بھارتی حکومت نے جو جلد بازی کی اس میں انہوں نے اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مقدمہ خود ہی پہلے دن ہی انہوں نے وہ ہار لیا، اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور اس انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد پھر بھارت پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے. جی آپ بتائیں سلیم صاحب. اچھا شجیل صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو بات ہو گئی کینالز کے معاملے پہ، ابھی سے اس پہ ٹاپک پر ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے چینلز اور میڈیا ہاؤسز کو بلاک کر دیا گیا ہے، تو پاکستان عالمی طور پہ کسی کو خط لکھے گا یا یو این میں جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ جو فریڈم آف اسپیچ کے جو انٹرنیشنل لوگ ہیں،
इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जर्नलिस्ट बॉडीज हैं, आप लोग भी जर्नलिस्ट बॉडी बैठे हैं, आप भी इंटरनेशनल बॉडीज को लिखें कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी वायलेशन है, और ये इंटरनेशनली भी मतलब जर्नलिज्म के मुंह पे एक तमाचा है कि अगर एक मुल्क एक पूरे टीवी चैनल और एंकर्स की आवाज को दबाने के लिए, मुंह बंद करने के लिए इस तरीके से जो कार्रवाई कर रहा है, उससे भारत ने अपनी शिकस्त खुद मान ली है। मीडिया वॉर में भारत ने अपनी शिकस्त खुद मानी है, वो रिंग जो है उस गेम की वो खुद छोड़ के भागा है। ये बताते हैं कि इंडिया जो है एक पायलट तो हमने चाय पिला के वापस कर दिया। कलभूषण यादव का आपने जिक्र किया तो कौम की तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि उसको क्यों रखा हुआ है। इल्जामात साबित है, उसने खुद एतराफ़ भी कर लिया। कम से कम हमारे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उसको फांसी पे चढ़ा के एक गिफ्ट तो भेजे उनके पास, उनको पता लगे कि हम कमजोर नहीं है। देखिए जी, वो जाहिर है जब कोर्ट के फैसले और सब चीजें हैं और हुकूमतें स्टेट बड़े फैसले सोच समझ के करती हैं, जिस तरीके से अभिनंदन की आपने बात की, उसको भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उसको चाय वाय पिलाई, नए कपड़े लेके दिए, भेज दिए, उसको वापस भेज दिया। इस बार अगर कोई इनका आता है पायलट या कोई नेवी का, तो उसको शायद कॉफियां और चाय नहीं ना मिले। हाँ, उसको उस वक्त जो है आवाम को फेस करना होगा। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी खुद एक शिद्दत पसंद तंजीम है, और जो इंडिया की जारियत है इंटरनेशनली भी हया हो चुकी है, खासतौर पर कनाडा में सिख रहनुमाओं को कत्ल करना और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात। अब जो जारियत पाकिस्तान की तरफ वो करने जा रही है भारत, इस हवाले से पाकिस्तान की क्या तैयारियां खारजा उमूर पर क्या हैं, खासतौर पर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इस हवाले से क्या पाकिस्तान क्या करने जा रही है? देखिए जी, पाकिस्तान डिप्लोमेसी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान से राब्ते में हैं, और जाहिर है कि मैंने कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग शुरू की गई तो जंग शुरू अगर भारत ने की तो उसका खात्मा हम करेंगे। पाकिस्तान हम नहीं चाहते हम किसी चीज में एग्रेशन करें। दूसरी बात जो आपने बीजेपी की, बीजेपी एक दहशतगर्द जमात है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अमेरिका में उसकी एंट्री पे बैन था। ये इंटरनेशनल कुव्वतें देखें कि अमेरिका जैसे मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे शख्स की एंट्री पे बैन था, तो कोई तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे काम किए थे कि वो बैन था। सेकंड नंबर पर जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बने और उन्होंने इंटरनेशनल फोर्सेस पे कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पे हेड नहीं रखी, उसके सर की कीमत रखी, और वो निडर बहादुर वालिदैन का बहादुर जवान बेटा एज अ फॉरेन मिनिस्टर भारत में गया। उसके ऊपर गवर्नमेंट, ये नहीं किसी शिवसेना ने या किसी ने नकली, जिसकी हुकूमत है जिस पार्टी की, उस हुक्मरान पार्टी ने हेड मनी रखी है फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, और वो फॉरेन मिनिस्टर जवान फिर भी जाके भारत में जाता है, वहां पर कश्मीर का मुकदमा भी लड़ता है, कश्मीर में बात भी करता है। तो इसे कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों का जज्बा, ये पाकिस्तानी लीडरान का जज्बा, पाकिस्तान के नौजवानों का जज्बा कि वो भारत जो कि एक पीसफुल कंट्री कहता है, सो कॉल्ड पीसफुल कंट्री। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। आज तक जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई उतनी भारत में नहीं हुई।